900 سال پہلے گزرنے والے محدث الوفا کے اندر لکھتے ہیں. میں نے کہا یہ فتویٰ تیرا کس پہ لگتا ہے؟ اور یہاں پہ ابن تیمیہ نے بڑی غلطی کھائی ہے. ابن تیمیہ کہتا ہے کہ وہ ربنا ظلمنا انفسنا تھے، یہ حدیث ضعیف ہے جو لوگ پیش کرتے ہیں. ابن تیمیہ کے صنفات 727 ہجری ہے. اور سیالوی بڑے دعوے سے کہتا ہے کہ اس امت میں وسیلے کا پہلا منکر ابن تیمیہ گزرا ہے، اس سے پہلے کوئی بھی وسیلے کا منکر نہیں تھا. یہ ہمارا چیلنج ہے. وہ کہتا ہے اس ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے جبکہ ان سے پہلے گزرنے والے وہ محدث جن کو حضور کا ایک فرمان حفظ تھا، امام حاکم، امام عبداللہ بن عبداللہ حاکم نشابوری، جن کا صفحات 405 ہجری ہے، مستدرک علی صحیحین میں بشرط شیخین یہ روایت لائے ہیں. جن شرائط پہ امام بخاری کے اندر، جن شرائط پہ امام مسلم شریف کے اندر روایات لائے ہیں، انہی شرائط پہ امام حاکم مستدرک شریف کے اندر یہ روایت لائے ہیں. امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اور امام تقی الدین سبکی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابن تیمیہ کی یہ عادت ہے. یہ سیالوی کے جملے نہیں ہیں، امام تقی الدین سبکی کے جملے ہیں. امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ اپنے آپ سے گھڑتا رہتا تھا، اور اگر ابن تیمیہ مستدرک شریف کی وہ عبارت پڑھ لیتا تو کبھی جرت نہ کرتا. یہ امام سبکی کے لفظ ہیں، کبھی جرت نہ کرتا وہ اس کی تصحیح کو نہ ٹھکراتا. اور اس پہ اگر تسلی کرنی ہو تو سیالوی کا دعویٰ یہ ہے کہ صاحب رفع المنارہ کو پڑھو، محدث کبیر شیخ محمود سعید ممدو، جو اس روایت پہ جو انہوں نے بحث کی ہے اور جن محدثین کو انہوں نے کوٹ کیا، بندہ پڑھ کے ایک دفعہ دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. توجہ کرنا. اور اس پہ یہ میں عرض کر دوں، پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جی یا رب بحق محمد، یا رسول اللہ حضور کا جو تجھ پہ حق ہے اس کے وسیلے سے کرما. تو یہاں پہ دوسرے حضرات اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اللہ پہ کسی کا حق نہیں، یہ سرے سے جملہ ہی غلط ہے. یہ علماء ذرا توجہ کریں، یہ جملہ ہی غلط ہے. میں قرآن سے اگر ثابت کر دوں، پھر سورۃ الروم کی آیت نمبر 47 کھولیے، سیالوی کا چیلنج ہے. اللہ فرماتا ہے کانا حقا علینا نصر المؤمنین. ہے کسی کے پاس جواب تو سامنے آئے. کان حقا علینا نصر المؤمنین، سورۃ الروم آیت نمبر 47. اللہ فرماتا ہے کہ مجھ پر حق کہہ کہ میں مومنوں کی مدد کروں. اب یہ حق کے لفظ ادھر استعمال ہوئے، کیا فتویٰ لگائے گا؟ ذرا توجہ کرنا. خدا کی قسم بہت کچھ اس سینے کے اندر ہے، لیکن ہم بڑے حوصلے سے ہیں. کسی کو گالی دینا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آؤ حق کو پہچانو، حق کی طرف آؤ. یہ حق کا جناب الحمدللہ بول بالا ہے، اور میں نے سارا قرآن و سنت پڑھ رہا ہوں میں. اور ذرا توجہ کرنا، دوسرا قرآن مجید یعنی دوسری قرآن مجید کی دلیل. اور یہاں پہ اگر الوفا علماء کے لیے عرض کر دوں، الوفا کے اندر محدث ابن جوزی جن کا صنفات 779 ہجری ہے، حضرت میسرہ سے وہ بھی روایت لائے. اور امام محمد بن موسیٰ مزالی مراکشی رحمت اللہ علیہ جن کا صنفات 682 ہجری ہے، وہ مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ السلام فی الجقظ والمنام، یہ کتاب کا پورا نام ہے. اور اس مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام کے اندر امام محمد بن موسیٰ مزالی مراکشی رحمت اللہ علیہ حدیث لائے ہیں کہ حضور آقا کریم سے حضرت میسرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب کے نبی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں اس وقت کا نبی ہوں جب آدم گارے اور مٹی میں تھے. اور اس حدیث کے آخری لفظ ہیں، سرکار نے فرمایا آدم وہ ہیں جن کی توبہ میرے وسیلے سے قبول ہوئی ہے. یہ علماء کے لیے عرض کر دیا. توجہ کرنا سامعین عزیز شام. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ابن تیمیہ جو اللہ کا ولی تھا، میں نے کہا کچھ کو غلط فہمی ضرور ہوئی ہے. اور یہاں پہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ ابن تیمیہ کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں حضور پیر میر علی شاہ صاحب تک ابن تیمیہ کی یہ خرافات نہیں پہنچی تھی، وگرنہ وہ ضرور فتویٰ لگاتے. اور یہی معاملہ حضرت علی قاری کے ساتھ بھی ہوا ہے. میں بطور دلیل حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا دفاع کر رہا ہوں. مکے کے اندر 11 سال حرم مکہ کی امامت کروانے والے حضرت علی قاری مفتی الاحناف، وہ مرقات شریف کے اندر ابن تیمیہ کو اللہ کا ولی قرار دیتے ہیں. لیکن جب ابن تیمیہ کی خرافات ان تک پہنچی تو حضرت علی قاری نے شرح شفا کے اندر جو فتویٰ لگایا میرے بھائی وہ بھی پڑھ کے دیکھ. ابن تیمیہ پہ جو شرح شفا کے اندر فتویٰ لگایا ہے
اور وہ اگر میں عبارت پڑھنے لگوں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، ذرا بڑا مشکل اور ٹف سا وہ عنوان ہے، اس میں پھر کبھی گفتگو کروں گا کہ ابن تیمیہ کس طرح علماء کی زد میں آیا ہے۔ ذرا توجہ کرنا سامنے نزیت شام، آؤ قرآن مجید میں دوسرا مقام التوسل بالنبی قبل ولادت، حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضور کا وسیلہ، قرآن کی دوسرا جناب والا دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 89، اللہ کا قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل والے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جب بھی مشرکوں کے ساتھ جنگ کرتی میری جناب میں یہ عرض کرتی اے میرے اللہ تورات و زبور انجیل میں آخر الزمان نبی امام الانبیاء کے جو تو نے فضائل بیان کی ہیں اِنَّا نَسْتَنْصِرُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ أَن تَنْصُرَنَا عَلَيْهِمْ، اے میرے اللہ اس محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے جو ابھی دنیا میں آئے نہیں، ان کے وسیلے سے تو ہمیں مشرکوں پہ فتح نصیب فرما۔ یہاں پہ ابن تیمیہ نے پھر غلطی کھائی ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ بے شک کی دعا کرتے تھے کہ اللہ تو اس آخر الزمان نبی کو بھیج، ہم مشرکوں کے ساتھ ان کی میت میں جنگ کریں، تو ہمیں فتح دے۔ یہ نہیں، ابن تیمیہ کہتا ہے یہ نہیں کہ جنگ ہوتی تھی تو وہ اللہ کی جناب میں وہ یہ عرض کرتے میرے اللہ حضور کے وسیلے سے، وگرنہ اگر ہوتی تو ان کو فتح ہوتی۔ خدا کی قسم اب میں کون سے لفظ ابن تیمیہ کے لیے یوز کروں یار، اندھیرے میں پتھر پھینکتا رہا ہے۔ توجہ کرنا، آئیے معالم التنزیل تفسیر اٹھائیے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، تفسیر مدارک اٹھائیے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور جناب والا اس کے علاوہ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی جن کو تمام دیوبندی محدث مانتے ہیں وہ تفسیر عزیزی کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ذرا توجہ کرنا، وہ فرماتے ہیں جنگ ہوتی تھی، دوران جنگ وہ اللہ کی جناب میں محمد رسول اللہ کا وسیلہ پیش کرتے تھے، اور دوران جنگ حضور کے وسیلے سے اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ ذرا توجہ کر رہا، اللہ اکبر، حضور کے وسیلے سے، حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضور کا وسیلہ، جب حضور تشریف لے آئے تو پھر حضور کا وسیلہ، پھر تو میں قرآن مجید اتنا تسلسل سے پیش کر سکتا ہوں، خدا کی قسم 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 74 پڑھیے، 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 59 پڑھیے، اور جناب والا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 47 پڑھیے، اور جناب والا سورۃ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 64 پڑھیے، اور جناب والا 9واں پارہ سورہ انفال آیت نمبر 24 پڑھیے، اور جناب والا سورہ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 96 پڑھیے۔ ذرا آئیے تو سامنے، التوسل بالنبی فی حیاتی، بڑا لمبا ٹاپک ہے۔ جب حضور آ گئے تو حضور کے وسیلے سے کیا کچھ ہوا، آئیے قرآن مجید، اللہ فرماتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا لوگوں میرا محبوب کیوں آیا؟ فرمایا تمہارے بوجھ اتارنے کے لیے آیا، اور جن زنجیروں میں تم جکڑے ہوئے ہو ان زنجیروں سے تم اگر آزاد ہوگے تو وہ بھی محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا سیالوی صاحب ایک آیت پیش کر دیجئے حضور کے وسیلے پہ قرآن کی، میں نے کہا بڑا بھولا ہے، میں نے کہا خدا کی قسم حضور کے وسیلے پہ سیالوی بڑی بات کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم وسیلے پہ توسل رسول پہ سیالوی ایک آیت نہیں، توسل رسول پہ سیالوی کا دعویٰ ہے، سیالوی 6666 آیتیں پیش کر سکتا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا سیالوی صاحب یہ تو بڑا کوئی کیویں میرے بھائی 6666 کل قرآن دیا آیتاں، تو 6666 آیتیں حضور کے وسیلے میں کیسے پیش کی جا سکتی ہیں؟ میں نے کہا مجھ سے سن تو صحیح نہ، میں نے کہا میرا چیلنج ہے
آقا کریم کو بیچ سے نکال دے، پھر ایک آیت مجھے رب کا کلام ثابت کر کے دکھا۔